بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج بدھ ہے اور بدھ کے دن ہی پیام رحمت کے امیر خواجہ محمد اسلم صاحب قرآن کی روشنی میں مختلف موضوعات پر اپنی روشنی ڈالتے ہیں، ڈسکرائب کرتے ہیں مختلف موضوعات کو۔ تو آج 12 ربیع الاول کی اہمیت کے حوالے سے وہ اس پر ایک روشنی ڈالیں گے، اس کو ڈسکرائب کریں گے۔ اور میں سب سے پہلے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے سید فدا حسین شاہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں دنیا کے عظیم ترین حقائق کو بیان کیا گیا ہے، لیکن افسوس ہم قرآن پاک سے بہت دور ہیں، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ تو آج خواجہ صاحب قرآن پاک کی روشنی میں 12 ربیع الاول کی جو اہمیت ہے اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کریں گے، اور اس میں بہت فرق ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ہدایت قرآن پاک سے حاصل کریں۔ قرآن پاک اور 12 ربیع الاول کی اہمیت۔ جی خواجہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے کہ 12 ربیع الاول کی اہمیت۔ قرآن حکیم کی روشنی میں ارشاد ربانی ہے، الذی علم بالقلم، العلق 4 نمبر، وہی ہے قدرت والا جس نے انسان کو علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن 1 سے 4، یہ اس کا فیضان رحمانیت ہے کہ اس نے انسان کو قرآن کے علوم و فنون، قوانین و احکام، اسرار و رموز اور معارف و اعجازات سمجھائے اور ہمیشہ سمجھاتا رہے گا۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور قیامت تک پیدا کرتا رہے گا۔ اسی نے انسان کو نطق و قلم سے، ساز و آواز سے، اشوا و غمزہ سے، اشارہ و کنایہ سے اور حرکات و سکنات سے اپنے مافی ضمیر کا اظہار و ابلاغ کرنا سکھایا اور سکھاتا رہے گا۔ اصل یہ ہے کہ انسان کے احاطہ علم میں جو کچھ بھی ہے اور جو اس دنیا میں وہ مزید حاصل کرنے والا ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ قرآن حکیم سے ماورا کسی بھی علم و آگاہی کا کوئی وجود نہیں۔ خالق کائنات کا دعویٰ ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ الاحقاف 4 نمبر، دکھاؤ مجھے کو قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ حصہ اگر تمہارے پاس ہو، اگر تم سچے ہو۔ یہ احسن الخالقین کا فیضان رحمانیت ہے کہ اس نے انسان کو جملہ اشیاء کا علم عطا کیا۔ علم کی استعداد بیج کی صورت میں
قلب انسانی میں بدیت کی گئی ہے۔ بیج میں برگو بار لانے والا تناور درخت بن جانے کی استعداد ہوتی ہے۔ جس طرح بیج کو درخت بننے اور برگو بار لانے کے لیے موزوں زمین، مناسب غذا، تمازت، روشنی، ہوا وغیرہ وغیرہ کی حاجت ہوتی ہے، اسی طرح قلب انسانی میں موجود علم کے بیج کے نشو و ارتقاء کے لیے مناسب تعلیم و تربیت، مشاہدہ، تجربہ اور ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے اختیار کیے۔ اول، انسان کو قوت سامعہ و باصرہ اور قلب یعنی دل و دماغ ودیت کیے تاکہ جو کچھ وہ سنے اور جو کچھ کہ وہ دیکھے اس سے متاثر ہو کر اس پر غور و فکر کرے۔ ایسا کرنے سے اسے اشیاء کی ماہیت کا علم حاصل ہوگا اور یہ عطایات موضوعی سبجیکٹو ہیں اور مشاہدے، تجربے اور استخراج کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے لفظوں میں انسان قدرت کے نشانات، کنایات، اشارات یعنی ارضی و فلکی آثار و مناظر اور ان میں کار فرما قوانین و قدرت پر غور و فکر کر کے قوت تسخیر حاصل کرے، پھر اس قوت کو فعل میں لا کر مادی و معنوی ترقی کرے۔ دوسرا طریقہ معروضی یعنی سبجیکٹو ہے، یعنی وحی و تنزیل ہے۔ رب رحمان نے انبیاء کرام اور کتب ہدایت نازل فرمائی تاکہ انبیاء کرام علیہم السلام ان پر خود عمل کر کے دکھائیں اور لوگوں کو شبے اور ظن سے نکال کر راہ راست پر چلنے کی تلقین و ترغیب دیں۔ یہ سلسلہ رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہوا۔ دنیا میں جتنے بھی نبی یا پیغمبر مبعوث ہوئے وہ اپنی اپنی قوم کی ہدایت کے لیے تھے، مگر سب کی کاوش ایک تھی کہ قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے، نیز عدل و احسان پر مبنی معاشرہ قائم کیا جائے۔ تاریخی عمل شاہد ہے کہ ان حضرات علیہم السلام نے انتھک سعی و جہد کی بے شمار قربانیاں دیں، مگر لوگوں کی سماعت ان کے اعلیٰ ترین پیغامات کی متحمل نہ ہو سکی۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ کامیاب نظر آتے ہیں، مگر ان کی قوم اپنی نافرمانیوں اور فریب کاریوں سے باز نہ آئی اور جلد ہی اپنے اقدار کو بھول گئی۔ انہیں قارستانیوں کی وجہ سے وہ بالآخر ماتوب رب رحمان ٹھہری۔ سب سے آخر میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا میں ہر طرف جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اور انسان کے رشتے میں بعد واقع ہو چکا تھا۔ علم و حکمت کی جگہ جہل و ظلم اور ظنیات و اوہام نے لے لی تھی۔ اگر علم کہیں تھا تو وہ بھی اہل علم کے تضادات اور تعصبات اور حسد و بغض کے سبب لوگوں کو گمراہ کرنے اور ان کا استحصال کرنے کا کام لیتے تھے۔ اقوام عالم میں فرعونیت، حمانیت، قارونیت اور آذریت کے اداروں کی بنیادوں پر
ظلم و استحصال کی حکومتیں قائم تھیں۔ احترام آدمیت نام کی کوئی شے موجود نہ تھی۔ عوام سیاسی حقوق سے محروم تھے۔ آزادی تقریر و تحریر کا فقدان تھا۔ خانہ جنگیاں ہمیشہ جاری رہتی تھیں۔ جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کا تصور تک نہ تھا۔ الغرض روح انسانی اپنی راہ و منزل سے دور خوف و حزن کی وادیوں میں بھٹکتی پھر رہی تھی۔ اس عہد کے بڑے ادیان عیسائیت، یہودیت، مجوسیت، بدھ مت اور ہندو مت تھے۔ عرب بت پرست ہونے کے باوجود اپنے آپ کو دین ابراہیم کے وارث سمجھتے تھے۔ اگرچہ تمام مذاہب کی بنیاد توحید تھی، لیکن اس میں شرک نے قدم جما لیے تھے۔ الہامی کتابیں دست برد زمانہ سے محفوظ نہیں رہی تھیں، ان میں تحریف ہو چکی تھی اور اصل اور نقل میں امتیاز کرنا ممکن نہ رہا تھا۔ شرک یعنی ایک سے زائد الہ و رب تسلیم کرنے سے انسان خود ہی اپنی شخصیت کو جو کل ہے اور ایک سے زیادہ حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ نتیجتاً اس کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ شرک کا لازمی نتیجہ ناانصافی، زیادتی اور ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کے متعلق انتہائی مختصر، سچی اور جامع بات کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر، الروم 41 نمبر۔ لوگوں کے اعمال سوء کے نتیجے میں زمین اور سمندر ہر جگہ پر فساد رونما ہو گیا ہے، یعنی حیات انسانی کا توازن بگڑ گیا ہے اور اس میں برہمی و بے نظمی اور انتشار و پراگندی کا ظہور ہو گیا۔ یہ حالات تھے جب ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ آپ پڑھے لکھے نہ تھے، کسی سے تعلیم و تربیت نہ پائی، بچپن میں بکریاں چرائیں، جوانی میں سوداگری کی، 40 برس کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات پر غور و فکر کرتے اور لوگوں کی قسم پرسی پر کھڑتے رہے۔ رب کائنات نے آپ پر معاشرتی انقلاب لانے کی ذمہ داری ڈال دی۔ دنیا والوں کو شرک و بت پرستی کے اندھیرے سے نکالنے اور فرعونی حمانی اور قانونی طاقتوں کے پنجۂ استبداد سے نجات دلانے اور ان کے لیے حسین و مثالی معاشرہ کی تشکیل و تعمیر کے لیے رب کائنات نے ایک روشن چراغ قرآن حکیم کی صورت میں ان پر نازل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کا بیڑا اٹھایا اور پھر 23 سال کے اندر اس مشن میں کامیاب ہو گئے۔ ان 23 برسوں میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم الشان جد و جہد کی کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود عالم انسانی اس کی ایک بھی مثال قائم نہ کر سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے قوانین و احکام اور ہدایات و تعلیمات پر اس قدر احسن طریقے سے عمل کیا کہ فاطر ہستی نے ان کی خواہشوں کو
قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے قابل تقلید قرار دے دیا۔ آپ نے یہ کام گھر سے شروع کیا۔ سب سے پہلے جزیرہ نما عرب میں، جہاں ہمیشہ ناراج یعنی لاحکومتی کی حالت رہتی تھی، عرب جو صدیوں سے تضاد و اضطراب کا شکار تھے اور ہر دم باہم برسر پیکار رہتے تھے، اخوت و محبت اور وحدت و یکجہتی پیدا کر کے انہیں ایک ملت بنایا، اور ساتھ ہی آپ نے قومی حکومت کی داغ بیل ڈال دی۔ اسلامی معاشرے کی اساس آپ نے رحمت للعالمین پر رکھی۔ رحمت للعالمین کی بنیاد محبت ہے، اور محبت کا خمیر 3 چیزوں سے اٹھتا ہے۔ نمبر 1 تعلق باللہ، نمبر 2 آرزو حسن ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اور نمبر 3 عدل و احسان۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلامی معاشرے کے افراد کو اپنے الہ یعنی آبجیکٹ آف ڈیزائر، دوسرے لفظوں میں معبود و مقصود اور محبوب و مطلوب کی طلب و جستجو جو انسان کی فطرت میں مضمر ہے، زندہ و متحرک ہو جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ چونکہ الحسن ہے، اس نے کائنات کی ہر شے کو حسین بنایا ہے۔ انسان کو جمالیاتی حس ودیت کی ہے تاکہ وہ حسن و خوب میں فرق کرے اور اس کے اندر حسن سے محبت اور خوب سے نفرت کا سلسلہ بحال ہو۔ تیسرے محبت جو عدل و احسان سے معتبر بنتی ہے فعال ہو، اور مسلمان نہ صرف اسلامی معاشرے بلکہ سب مخلوقات اور جہانوں کے لیے رحمت بن جائے۔ اسلامی معاشرے کی دوسری نظریاتی بنیاد عقیدہ مکافات عمل ہے، یعنی ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے اور فاعل اپنے فعل کے نتائج کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے صاحب ارادہ و اختیار بنایا ہے، اس لیے وہ جو ہوتا ہے اسے دنیا و آخرت میں کاٹنا پڑتا ہے۔ دنیا انسان کے لیے دار الامتحان ہے اور آخرت دار الجزا۔ آخرت الحیوان یعنی زندگی کا گھر ہے، جہاں انسان نے اپنی موت سے مبرہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بسر کرنی ہے، حسن المعاب میں یا شر المعاب میں۔ حیات انسانی ایک یونٹ ہے، لیکن انسان نے اپنے ارادہ و اختیار اور فکر و عمل کی آزادی سے اسے علیحدہ علیحدہ شعبوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ قرآن حکیم حیات انسانی کی وحدت اور کثرت دونوں کو تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ اسے ایک نامیاتی کل اور اس کے تمام شعبوں کو مربوط اور غیر منفک سمجھتا ہے۔ جنہیں ایک دوسرے سے جدا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ اس سے فکر و عمل کی گمراہی لازم ہوتی ہے۔ فاطر ہستی نے فطرت انسانی کے تقاضوں کے عین مطابق زندگی کے تمام شعبوں کے لیے اصول بنائے ہیں، جن کی اصل محبت ہے جو رحمت للعالمین کی بنیاد ہے۔ پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں قرآن حکیم کے نور کی روشنی میں دور رس تبدیلیاں کی ہیں اور نئے سرے سے ان کے اصول مرتب کیے ہیں۔
آپ نے یہ کام اتنے صبر، استقلال اور محبت سے کیا کہ رب رحمان نے آپ کو رحمت للعالمین کے لقب سے ملقب کیا۔